مشکلات، پریشانیاں، دکھ، درد اور تکلیفیں یہ سب تو زندگی کا حصہ ہے۔ تم دنیا میں اتنے مگن ہو جاتے ہو، پھر اللہ تمہیں آزمائش دے کر یاد دلاتا ہے کہ اے بندے تو مجھے بھول بیٹھا ہے۔ یہ آزمائش تو تمہیں اللہ کے قریب کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ تم کیوں مایوس ہو جاتے ہو؟ تم کیوں تنہائیوں سے ڈرنے لگ جاتے ہو؟ تمہیں کیوں بے چینی ہو جاتی ہے؟ تمہیں کیوں اداسی چھا جاتی ہے؟ آج جب ہمیں چوٹ لگ جائے یا کچھ ہو جائے تو ہماری ماں تڑپ اٹھتی ہے، ارے وہ تو پھر 70 ماؤں سے بڑھ کر چاہنے والے ہیں نا، وہ بھلا تمہیں کیسے تکلیف دے سکتے ہیں؟ آج جو تمہیں تکلیف لگ رہی ہے نا، جانتے ہو وہ رب تمہیں بہت بڑی مشکل سے بچانے کے لیے اس رستے سے گزار رہا ہے۔ آج اس تنہائی سے تم ڈر رہے ہو نا، اس تنہائی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں اپنے قریب کرنا چاہ رہے ہیں۔ جس اندھیرے سے تمہیں خوف آ رہا ہے، اسی اندھیرے میں تم تہجد ادا کر کے اللہ سے بات کر سکتی ہو، کیونکہ جو تم نے رستہ چنا ہے اپنے لیے وہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہوگا۔ جو اللہ نے رستہ تمہارے لیے چن لیا ہے تو سمجھ لو نا کہ وہ تمہارے لیے بہت بہترین ہے، لیکن میرا رب بہترین رستے سے گزار کر تمہیں تمہاری چاہت سے نواز دے گا۔ جب منزل تمہاری من چاہی ہوگی تو پھر رستوں سے کیا گھبرانا؟ جب اللہ پر یقین ہوگا کہ منزل تمہاری ہی پسند کی ہوگی تو رستوں کے کانٹے تو نہیں چبھنے لگیں گے، تو پریشان کیوں ہوتی ہو؟ اللہ پر توکل اور یقین رکھ لو اور ان تنہائیوں سے مت گھبراؤ۔ اس دل کو کہو کہ سکون میں آ جا اور اپنے دل کو اللہ کے ذکر میں مشغول کر لو، کیونکہ روح کا سکون صرف اور صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ روح کا سکون صرف اور صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ روح کا سکون صرف اور صرف اللہ کے ہی ذکر میں ہے۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ڈے، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھیں، بہت بہت زیادہ کامیاب ہوں، آمین ثم آمین۔ آج کا جو ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ ٹائٹل سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا۔ اچانک بیٹھے بیٹھے جی اداسی ہو جانا، رونے کا دل کرنا، رات کو نیند نہ آنا، کروٹ لیتے رہنا لیکن نیند نہ آئے، اور صبح اٹھ کے ایک دم سے دل کا خراب ہونا، طبیعت خراب رہنا سارا دن، پریشانی، ڈپریشن، انزائٹی اور اکیلا پن فیل کرنا، اور ایسا فیل کرنا کہ جی ہمارے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، ہم اکیلے ہیں، تنہا ہیں، اور تنہائی سے ڈر لگنا، خوف آنا، اندھیرے سے ڈر لگنا، خوف آنا، اور یہ سب کا سب جی آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اور کچھ سوالات ہیں وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ اس ویڈیو میں ضرور شیئر کروں گی، تاکہ اس سے ریلیٹڈ جو میرے پاس آنسر موجود ہیں وہ میں آپ لوگوں کو دے سکوں اپنی انفارمیشن اور نالج کے مطابق، کیونکہ جی آپ لوگوں کو پتہ ہے میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، کوئی اسکالر نہیں ہوں، کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، ایک عام سی انسان ہوں، خطۂ کار ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ بس یہی پرپس ہے زندگی کا کہ اللہ پاک راضی ہو جائے ہم سب سے، اور جس منزل پہ اللہ پاک نے چلایا اللہ پاک چلائی رکھیں۔ اور چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایک سسٹر کا سوال ہے کہ آپ ہی میں بہت زیادہ بیٹھے بیٹھے رونے لگ جاتی ہوں اور مجھے پینک اٹیکس ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے میرے گھر والے بہت زیادہ پریشان ہیں اور مجھے تنہائی سے بہت خوف آتا ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے بے چینی ہے، لیکن ایسا میرے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا لائف میں جس کو میں سوچوں کہ میں بے چین ہوں۔ بلا وجہ کی بے چینی ہوتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، دل کی دھڑکن بہت تیز ہو جاتی ہے بیٹھے بیٹھے۔ آپ مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں، اور اگر ہو سکے تو آپ اس بارے میں ویڈیو بھی شیئر کر دیں تاکہ آپ کی وجہ سے کسی اور کی بھی ہیلپ ہو سکے۔ تو جی یہ میری سسٹر ہیں، انہوں نے مجھے انسٹا پر ایک ڈی ایم کیا تھا، اور کافی لمبا ان کا ڈی ایم ہے جس میں سے میں نے آپ کو شارٹ کر کے آپ لوگوں کے سامنے پڑھا ہے۔ تو میری بہن آپ کو میں تسلی سے ایک جواب دیتی ہوں، اور ان سب لوگوں کے لیے یہ ویڈیو ہے جن کو دل کا گھبرانا، دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا، ایک دم سے ہارٹ بیٹ بہت زیادہ ایسے لگتا ہے جیسے گلے میں آ گئی، ایک دم سے دھڑکن کا اتنا زیادہ تیز ہو جانا۔ میں آپ کو اگر اپنی انفارمیشن اور نالج کے مطابق بات کروں، ویسے تو جی دیکھیں ڈاکٹرز موجود ہیں، ڈاکٹرز کو بہتر پتہ ہے کہ کون سی ڈیزیز ہے، کون سی کس چیز کے بارے میں ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں ڈاکٹرز کے ساتھ کنسلٹ کرنا چاہیے، کیونکہ ڈاکٹرز بھی ہمارے لیے ہی بنے ہیں۔ اگر ہم گھر بیٹھے رہیں گے تو اس طرح بات تو نہیں بنتی ہے۔ لیکن جو ان سسٹر کا مسئلہ ہے، جہاں تک مجھے لگتا ہے اور جہاں تک میں سمجھی ہوں، مجھے لگتا ہے کہ یہ روح کا سکون جو ہوتا ہے نا، روح کا سکون ہونا بڑا ضروری ہے۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ روح کا سکون کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں، ایک ہماری باڈی ہوتی ہے جو ہم سامنے ہوتے ہیں، فزیکلی سامنے ہم ہر چیز کر رہے ہوتے ہیں، دن بھر روزمرہ کے کام کر رہے ہوتے ہیں، اپنی زبان سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، سوچ رہے ہوتے ہیں، ہر چیز کر رہے ہوتے ہیں، سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ایک ہماری ہوتی ہے روح کا سکون۔ روح کا سکون بیسکلی کس چیز میں ہے؟
اور مجھے جو ان سسٹر کی بات سے لگا ہے وہ بیسیکلی مجھے یہی لگا ہے کہ یہ سب کچھ تو کہہ رہی ہیں کہ پرفیکٹ ہے، لیکن پرفیکٹ کیا نہیں ہے، وہ مجھے لگتا ہے کہ جو اندر کا سکون ہے نا وہ تھوڑا سا ڈسٹرب ہے، وہ تھوڑا سا ڈسٹرب ہوا ہوا ہے۔ اور وہ کس طریقے سے ڈسٹرب ہوا ہوا ہے اور کس وجہ سے ہوا ہے، تو وہ مجھے ایسا ہی لگتا ہے کہ دیکھیں جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دور ہوتے ہیں، جب ہمیں نہیں سمجھ آ رہی ہوتی، ہم ادھر ادھر بھٹک رہے ہوتے ہیں، ہم ادھر ادھر راستے تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ کاش ہمیں کوئی سن لے، کاش ہماری کوئی بات کا جواب مل جائے، یا کاش کوئی ہمارا وہی جواب دے دے جو ہم سننا چاہ رہے ہیں۔ اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم ادھر ادھر بھٹک کے کسی غلط ٹریک پہ ہو جاتے ہیں، یا ہمیں نہیں سمجھ آ پا رہی ہوتی، کسی غلط چیز میں بھی ہم مبتلا ہو جاتے ہیں، ایسے خیالات آتے ہیں کہ بھئی اب تو تمہاری زندگی میں کچھ بھی نہیں ہے، تم خودکشی کر لو، نعوذ باللہ، اب تم برے راستے پہ چل پڑو، مطلب استغفر اللہ، اس طریقے کی باتیں بھی ذہن میں آتی ہیں۔ وہ اسی لیے آ رہی ہوتی ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دور ہیں، اور ہم کیوں دور ہیں ہمیں نہیں سمجھ آ رہی ہوتی۔ دیکھیں شیطان جو ہے وہ ہمیں ہر موڑ پر، ہر جگہ پہ بھٹکاتا ہے، ہر جگہ پہ اس کی کہہ لیں کہ اس کا ایک ہی مشن ہے کہ اس نے انسان کو ورگلانا ہے، اور انسان کو اس نے کس طریقے سے ورگلانا ہے، وہ اس انسان کو جا کے پکڑتا ہے جو مینٹلی اور فزیکلی ویک ہوتا ہے۔ دیکھیں ایک چور ہے نا، چور جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اسی گھر میں جائے گا جس گھر میں اسے پتا ہوگا کہ بھئی اچھا خاصا سامان موجود ہے، پیسہ موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، تو وہ اسی گھر میں جائے گا نا جو چور ہوگا۔ تو اسی طریقے سے شیطان جو ہوتا ہے وہ اسی گھر میں جاتا ہے جس گھر میں اسے پتا ہوتا ہے کہ بھئی یہاں پہ یہ توکل مضبوط ہے، ایمان مضبوط ہو رہا ہے، اور یہ انسان جو ہے وہ اللہ کے قریب جانے کی کوشش کر رہا ہے، تو کیوں نہ میں اس کو بھٹکاؤں۔ اور وہ اس طریقے سے بھٹکاتا ہے کہ وہ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دور کرنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے، کوشش میں لگتا ہے جی، کیونکہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں میں سے ہیں۔ اس کی اتنی جرت تو نہیں ہے شیطان کی کہ وہ ہمیں بھٹکا سکے، لیکن وہ کوشش ضرور کرتا ہے۔ تو میری بہنوں، میں آپ لوگوں سے یہی بات کہوں گی کہ دیکھو جو اندر کا سکون ہے نا وہ ہونا بڑا ضروری ہے۔ آپ میڈیسن لے لو، آپ کچھ بھی کر لو، آپ اپنے آپ کو ادھر ادھر دماغ لگا لو، کچھ بھی کر لو، ٹھیک ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن آپ کو اندر کا سکون کس طریقے سے حاصل کرنا ہے، وہ آپ کو حاصل کرنا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہو کر۔ اب آپ اللہ تعالیٰ کے قریب کیسے ہوں گے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ 5 وقت ہمیں بلا رہے ہیں، 5 وقت کی نماز کے لیے ہمیں بلا رہے ہیں، اور ہم اتنے زیادہ غفلت میں ڈوب گئے، ہمیں نہیں سمجھ آ رہی ہوتی، انکلوڈڈ می، ہمیں نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم کیوں بیٹھے بیٹھے پریشان ہو رہے ہیں، ہمیں کیوں گھبراہٹ ہو رہی ہے، ہمارے دل کو کیا مسئلہ ہے، ہم بالکل ٹھیک تھے، ابھی اچانک سے ہمیں رونا کیوں آ رہا ہے۔ اسی پوائنٹ پہ ہمیں غور کرنا چاہیے، کیا اس وقت ہمیں اٹھ کر وضو کر کے نماز پڑھ لینی چاہیے؟ ہمیں فوراً سے اٹھ کے اپنی جگہ کو تبدیل کر لینا چاہیے؟ اور اب کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کا غصہ اپنے گھر والوں پر بھی نکالتے ہیں، یہ بھی ہوتا ہے۔ ایک اداسی کی جو اگر وجہ میں آپ کو بتاؤں تو وہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کا غصہ اپنے گھر والے بیچاروں پر نکالتے ہیں، اور وہ بیچارے سوچتے رہ جاتے ہیں بھئی اس کو ہوا کیا ہے، ٹھیک ہے، ان کا تو کوئی قصور نہیں ہوتا، لیکن مسئلہ سارا کا سارا کیا ہے کہ ہم اندر سے مطمئن نہیں ہیں، ہمارا جو قلب ہے وہ اللہ کا ذکر میں مشغول نہیں ہے۔ جو ہمارے دل اور خیالات اور وسوسے آ رہے ہیں، ہمیں دل میں اور خیالات میں جو ہمارے وسوسے آ رہے ہیں، ان کو ہم اپنے اوپر بہت زیادہ حاوی کر رہے ہیں، اور حاوی کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہیں۔ اب میری بہنوں، ہم لوگوں نے ہونا ہے اللہ کے قریب، اور وہ اس طریقے سے ہونا ہے کہ جیسے دیکھیں، کوشش کریں اپنے آپ کو وضو میں رکھیں، زیادہ سے زیادہ وضو میں رکھیں۔ دیکھیں وضو جو ہے وہ ایک کہہ لیں ایز اے شیلڈ پروٹیکشن ہے ہمارے جسم کے لیے، ہمارے ہاتھ پاؤں کان ناک ہر چیز کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک کہہ لیں کہ ہر ٹائم ایک پروٹیکشن دی ہے، جو کہ وضو کی صورت میں ہے۔ اور دوسری صورت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز کا ہمیں کہا ہے کہ فرض نماز ہے۔ دیکھو اگر آپ یہ سوچ رہے ہو نا کہ فرض نماز کی ادائیگی آپ سے نہیں ہو پا رہی، تو میں بھی سوری ٹو سے، لیکن دیکھیں اس میں ہماری اتنی بڑی کوتاہی ہے کہ ہم اس چیز کو نوٹ نہیں کر رہے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ بلاتے ہیں جا نماز پر تو ہم جاتے ہیں۔ اس بات پہ میری غور کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بلاتے ہیں تو ہم جاتے ہیں، اور اگر ہم نماز جو ہے نہیں پڑھے، اذان کی آواز سننے کے باوجود اگر ہم نماز نہیں پڑھ رہے یا ہم نماز کی ادائیگی نہیں کر رہے، تو آپ پھر سوچ لیں کہ اس میں کیا مسٹیک ہو رہی ہے۔ اس ٹائم ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔
اگر ہمیں بیٹھے بیٹھے بلا وجہ سب کچھ ہونے کے باوجود، ساری دنیا کی خوشیاں ہونے کے باوجود، ہر چیز ہونے کے باوجود، اور اگر ہم غم میں مبتلا ہیں تو کیا وجہ ہے؟ ہمیں نوٹس کرنا چاہیے اس چیز کا۔ اور تیسری بات میں آپ سے کہوں گی کہ دیکھیں قرآن پاک کی تلاوت، ہم بیچ میں سے آیات پڑھ لیں، بیچ میں سے سورتوں کو پڑھ لیں، ٹھیک ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن آپ کو پورے قرآن پاک کو شروع سے لے کے آخر تک ایٹ لیسٹ پڑھنا چاہیے۔ دن میں اگر ہو سکے تو آپ قرآن پاک کو سٹارٹ کریں اور روزانہ کا ایک پیج، ایک رکوع جتنا ہو سکے آپ لوگ پڑھ لیا کریں۔ دیکھیں آپ کی روح کا جو سکون ہے نا، روح کی جو خوراک ہے، وہ اثر اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی آپ کو سکون ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہی سکون ہے، اور کہیں آپ کو سکون نہیں ملنا۔ آپ لوگ بے شک ٹرائی کر کے دیکھیں، آپ لوگ بے شک ٹرائی کر کے دیکھیں، ایک ہفتہ ان چیزوں پہ جو میں آپ کو باتیں بتا رہی ہوں، یا یہ جو سسٹر کا جن کا سوال تھا، وہ ان چیزوں کو غور کریں، وہ یہ کر کے دیکھیں ایک ہفتہ جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ دیکھیں بیسکلی روح کو بھی تو کھانا چاہیے نا، اور روح کا کھانا کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ سے بات کریں گے تو آپ کو سکون ملے گا۔ آپ یقین کریں کہ جب آپ کسی کے سامنے روتے ہیں نا، تو آپ اپنا چہرہ دیکھا کریں، اور جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے روتے ہیں تو آپ اپنے چہرے پر نور دیکھا کریں۔ ایک بار اپنے چہرے کو غور سے دیکھا کریں کہ آپ کے چہرے پر کتنی نورانیت آتی ہے جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے بیٹھ کے روتے ہیں، بات کرتے ہیں، اپنی بات کو شیئر کرتے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ تو نہیں تھکتے نا، اللہ تعالیٰ تو نہیں تھکتے، ہم انسان ہیں جو تھک جاتے ہیں۔ ہم انسانوں کے اندر وہ جو ہے نا، وہ پاور نہیں ہو رہی ہوتی، یا وہ چیزیں نہیں ہمیں مل پا رہی ہوتی، اور وہ کس طریقے سے ملیں گی؟ وہ پاور آپ کے اندر کیسے آئے گی؟ وہ انرجی آپ کے اندر کیسے آئے گی؟ روح کا سکون کس طریقے سے آئے گا؟ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ آئے گا۔ اور دیکھیں اگر آپ کو وسوسے اور خیالات آ رہے ہیں، ویسے میں نے ایک ویڈیو اپنی پراپر شیئر کی ہوئی ہے اس بارے میں، لیکن میں اگر آپ کو ویسے بتاؤں، یہ جس طریقے سے میری بہن نے کہا کہ بیٹھے بیٹھے رونا آ جاتا ہے اور پینک اٹیک ایک دم سے ہوتا ہے، نہیں سمجھ آتی کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، صبح اٹھ کے طبیعت بہت زیادہ خراب ہوتی ہے، تو میں آپ لوگوں سے کہوں گی لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کو 1000 مرتبہ آپ پڑھا کریں، اور آپ نا واک کرتے کرتے پڑھا کریں، تسبیح کو ہاتھ میں پکڑ لیا کریں، بے شک چھوٹا سا کاؤنٹر ہاتھ میں لے لیں، آپ واک کیا کریں، اور 1000 مرتبہ آپ اس کو پڑھ لیا کریں۔ میں اسکرین پہ بھی مینشن کر دوں گی، آپ لازمی اس کو پڑھا کریں، کیونکہ اس سے بہت زیادہ نیگیٹو تھاٹس، پریشانیاں جو اندر ہی اندر ہمارے خیالات اور وسوسے آ رہے ہوتے ہیں، ہمیں بیٹھے بیٹھے رونا آ رہا ہوتا ہے، وہ بہت جلد ختم ہوتا ہے۔ اور سونے سے پہلے بھی اگر آپ اپنے دل پر سیدھا ہاتھ رکھ کے یقین کریں، تیسرا کلمہ دل پر ہاتھ رکھ کے سونے سے پہلے 3 مرتبہ تیسرا کلمہ اگر پڑھتے ہیں اول آخر درود ابراہیم کے ساتھ، تو بھی اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ دل کا سکون دیتے ہیں، اچھی نیند دیتے ہیں۔ بیسیکلی دیکھیں ہمیں روح کا سکون تلاش کرنا ہے، ہمیں ادھر ادھر لوگوں کے پاس آنے جانے سے، تھوڑی دیر بات کر لینے سے، تھوڑی دیر تفصیل سے اپنی ڈیٹیل بتا دینے سے ہمیں سکون نہیں ملے گا۔ وہ تھوڑی دیر کا سکون ہوگا، جیسے کہ آپ کہہ لیں کہ کسی بھی چیز کا تھوڑی دیر کے لیے اثر ہوتا ہے نا، اسی طریقے سے ہم کسی سے بات کرتے ہیں تو ہمیں تھوڑی دیر کا اثر ہوتا ہے، لیکن جب آپ اللہ سے بات کرتے ہیں اور جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر سے سکون لیتے ہیں، تو آپ یقین کریں یہ سکون آپ کی زندگیوں کو سنوار دیتا ہے، آپ کو وہ چیزیں اور وہ منزلیں، وہ رستے دکھاتا ہے، وہ منزلیں اور وہ رستے دکھا دیتا ہے جو آپ شاید سوچ بھی نہیں سکتے، بذریعہ آپ کو مشکل لگ رہا ہوتا ہے۔ اور مجھ سے اکثر سوال پوچھا جاتا ہے کہ آپ اتنے پرسکون طریقے سے بات کر لیتی ہیں، آپ کیا لکھتی ہیں، کیا کرتی ہیں، کیا نہیں کرتی؟ بیٹے دیکھو، ایک چہرہ انسان کا آپ کے سامنے ہے جو شاید اس ٹائم میں بول رہی ہوں، اور ایک انسان کا رابطہ ہوتا ہے الگ سے، پرائیویسی میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ اپنا غم کسی کو بتانے سے حل نہیں ہوتا، اللہ کی ذات کو بتانے سے چٹکیوں میں حل ہو جاتا ہے۔ تو اپنے آپ کو ایسا ہی رکھیں کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے، یا آپ کے اندر کتنا بڑا دکھ ہے یا کتنا بڑا غم ہے، کسی کو کیوں بتانا، اللہ کو بتائیں۔ اور اگر میں آپ سے بات کروں کہ بہت زیادہ پریشانی اور تکلیف میں اگر آپ لوگ اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو مطلب ایسی تکلیف ہوتی ہے کہ کبھی کبھار ہم کسی سے نہیں بھی کچھ کہہ پا رہے ہوتے، اور ہم اپنے اندر ہی اندر آنسو ہمارے اندر ہی اندر گر رہے ہوتے ہیں اور آنکھوں میں آتے ہیں لیکن اندر چلے جائیں آنسو، وہ بڑے تکلیف دہ آنسو ہوتے ہیں اور بڑی گہرائی ہوتی ہے ان آنسوؤں میں۔ اور اس کے لیے میں آپ کو کہوں گی کہ آپ یہ لازمی پڑھیں جو میں ابھی اسکرین پہ بھی مینشن کر دوں گی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔
یہ لازمی پڑھا کریں، بے شک دن میں ایک تسبیح آپ کر لیا کریں، لازمی کیا کریں، لازمی کیا کریں، اللہ تعالیٰ بڑی سے بڑی پریشانی جو ہے نا وہ دور کر دیتے ہیں۔ دیکھیں ایسے مجھے وظائف وغیرہ کا تو نہیں پتہ، لیکن جو میں اپنی ڈیلی روٹین میں کر رہی ہوتی ہوں، یا جس سے مجھے فرق پڑ رہا ہوتا ہے، یا مجھے لگ رہا ہوتا ہے، جس سے مجھے لگ رہا ہوتا ہے کہ میری روح کو سکون مل رہا ہے، میرے دل کو اللہ پاک سکون دے رہے ہیں۔ اور مطلب میں آپ کو ایک بات کہوں کہ دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی ہو، یوں بھی ہو، ایسے بھی ہو، ویسے بھی ہو، لیکن سچ میں ایک بات بتاؤں، اگر آپ کے پاس زندگی صحت ہے نا، اور آپ دوسروں کے لیے کچھ کر سکتے ہو تو کرو، کچھ بھی کر سکتے ہو۔ کوشش کر رہی ہوں جو میرے سے ہو سک رہا ہے، اگر میری وجہ سے یا کسی بھی ایک وجہ سے اگر کسی کی ہیلپ ہو سکتی ہے وہ کرو۔ تو بیٹے جتنا ہو سکے نا، یہ کہوں گی کہ لوگوں کے لیے کچھ کرو۔ اگر آپ کو مطلب جیسے جیسے دیکھو چیریٹی کرو، صدقہ خیرات دو، صدقے سے بہت زیادہ پریشانیاں دور ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ دل کو سکون دیتے ہیں کہ جب آپ کسی کو کچھ دینے لگ جاؤ، آپ کو پتا ہو کہ بھئی آپ نے اتنی اماؤنٹ کسی کے لیے آپ نے کچھ کرنا ہے، یا جو بھی آپ کے دل میں ہے کسی کے لیے کچھ کرو۔ مطلب آپ لوگ میری بات کو سمجھ رہے ہو نا، ورنہ لوگ جج کرنے لگ جاتے ہیں کہ بھئی پتہ نہیں کیا بتانا چاہ رہی ہیں، یہ کیا کیا بات نہیں، لیکن آپ لوگ سمجھ سکتے ہو نا کہ کسی کے لیے کچھ کرو تو دیکھو اللہ تعالیٰ کہاں سے مدد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کہاں سے سب کچھ دیں گے، آپ کو نہیں پتہ چلے گا، آپ کے راستے خود بخود بننے لگ جائیں گے، آپ کو دل کا سکون ملنے لگ جائے گا، آپ کو وہ روح کا سکون ملنے لگ جائے گا، اور آپ کی منزلیں خود بخود آسان ہو جائیں گی، آپ کی پریشانیاں دور ہونے لگ جائیں گی۔ اور دیکھیں تنہائی سے مت ڈرا کریں، جیسے میری ان سسٹر نے بھی بولا کہ تنہائی سے خوف آتا ہے، تو تنہائی میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آپ زیادہ قریب ہو جاتے ہو، تنہائی میں تو آپ یقین کریں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تہجد کا وقت کیوں کہا ہے کہ آؤ میرے پاس بیٹھ کے بات کرو، کیونکہ وہ ایک تنہائی کا، پرائیویسی کا وقت ہے، ایک کہہ لو کہ پرائیویٹ ٹاک کا وقت ہے، وہ اس ٹائم آپ اللہ تعالیٰ سے اکیلے میں بیٹھ کے بات کر رہے ہو، تو کیوں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں پہلے آسمان پہ موجود ہوں، آؤ اور میرے سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ تو یہی بات ہے نا، یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا ہے، تو بیٹے تنہائی میں تو آپ کو اللہ تعالیٰ ملتے ہیں، تنہائی سے کبھی بھی مت گھبراؤ، اکیلے رہنے سے کبھی بھی مت ڈرو۔ دیکھو کوئی بھی رشتہ ہے نا وہ دنیا کے لیے ہے، صرف دنیا میں ہے، جاننا ہر انسان نے اپنی قبر میں اکیلے اکیلے ہے، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم نے سب نے جانا ہے، ٹھیک ہے، اور قبر میں جانا ہے، تو ایٹ لیسٹ ہمارے پاس کچھ ایسا تو ہو کہ ہم اپنی قبر میں جب ہوں تو ہمارے پاس کچھ ایسا ہو کہ مطلب میں آپ لوگوں کو کس طریقے سے بتاؤں۔ تو بیٹا تنہائی سے کبھی مت گھبرانا، ہر انسان اکیلا آیا ہے اور اس نے اکیلے ہی جانا ہے، تو بس کچھ ایسا کر لو جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے نا، اس کو اللہ کا شکر ادا کر کے اور مطمئن ہو کر اللہ سے دعا مانگ کر، اپنے قلب کا سکون، اپنی روح کا سکون مانگ کر، تو میرا بچہ زندگی کو گزارو، کیونکہ زندگی ایک بار ملتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک بار یہ زندگی دی ہے، اور اس کا شکر کرو، اور وسوسے اور خیالات سے بچو، اللہ تعالیٰ سے کہو کہ اللہ پاک میری مدد کریں، اور جو بھی آپ کی پریشانی ہو، جو بھی پریشانی ہو، اللہ تعالیٰ کے پاس بات لے جاؤ، اور کو اللہ پاک میرا یہ مسئلہ ہے، جیسے دیکھو کوئی اپلیکیشن ہوتی ہے نا، اللہ کو اپلیکیشن بتا دو اپنی، باقی دیکھو کن اللہ پاک نے فرمانا ہے، اللہ تعالیٰ نے ناممکن کا کہیں بھی ذکر نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے کہ میں بہت غفور الرحیم ہوں۔ تو جب اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں تو سوچو اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، تو اس بات کے پیچھے تو بیٹے کوئی بات رہتی ہی نہیں ہے نا، اس بات کے پیچھے تو کوئی شک رہتا ہی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ سے بات کرو، اللہ تعالیٰ آپ کو سکون دے، روح کا بھی دل کا بھی سکون دے۔ اور ایک میری بہن کا سوال تھا، انہوں نے کہا تھا کہ دل کی دھڑکن بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، تو ان کو میں کہوں گی کہ وہ سورہ یاسین پڑھا کریں، کیونکہ سورہ یاسین قرآن پاک کا دل ہے، اور بیسکلی تو پورا قرآن پاک ہی میں کہوں گی کہ رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، قرآن پاک میں فضیلتیں ہی فضیلتیں ہیں، لیکن سورہ یاسین پڑھا کریں، اور نماز فجر کے بعد آپ لوگ اپنا معمول بنا لیں کہ نماز فجر کے بعد آپ تھوڑا سا ذکر اذکار کیا کریں، اور کوشش کیا کریں کہ تھوڑا سا روشنی کی طرف، جب صبح صبح کی روشنی ہوتی ہے وہ آپ دیکھا کریں، اللہ تعالیٰ دل کو بہت سکون دیتے ہیں، سورہ یاسین پڑھا کریں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کریں، اور بس یہی کہوں گی کہ دیکھیں اللہ کے ذکر میں سکون ہے، تنہائی سے بالکل نہ گھبراؤ، تنہائی سے بہت سکون ملتا ہے، میں آپ کو صحیح بات بتاؤں، اکیلا انسان جب ہوتا ہے وہ بہت مضبوط ہوتا ہے، اور کوئی انسان آپ کو کتنی دیر کے لیے سہارا دے گا، یا حوصلہ دے گا، یا ہمت دے گا، تھوڑی دیر کے لیے، تو اپنے آپ کو اسٹرانگ بناؤ،
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بیسٹ کریشن جو ہے وہ انسان ہے۔ تو آپ لوگ یہ سوچو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی بیسٹ کریشنز میں سے کریشن بنایا ہے۔ سو یو ہیو ٹو بی اسٹرانگ۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی مدد کریں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دل کا سکون دیں، خوش رہیں۔ اپنی دعاؤں میں جی مجھے اور حسنین کو لازمی یاد رکھیے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت بہت ساری خوشیاں دیں، اور ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں جی۔ اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں۔ امید کروں گی کہ جی یہ ویڈیو تھوڑی سی آپ سب کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوئی ہوگی، اور مے بی اگر آپ لوگوں کے لیے ذرا سی بھی ہیلپ فل ثابت ہوئی ہو تو جی وہی بات ہے کہ دعاؤں میں جی لازمی یاد رکھنا ہے آپ لوگوں نے۔ اور اگر آپ کی کوئی کوائریز ہوں، کوئی بھی ہوں، تو آپ انسٹا پہ اس ویڈیو سے ریلیٹڈ مجھ سے ضرور سوال کر سکتے ہیں جی۔ اللہ پاک اپنا کرم کریں، آمین ثم آمین۔ اور اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، کوئی غلطی ہو گئی ہو، آپ لوگوں کو بھی کوئی میری بات نہیں بھی سمجھ آئی ہو تو مجھے معاف کیجیے گا جی۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔